السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ ڈیئر ویورز، سزا کا بنیادی تصور یہ ہے کہ انسانی فطرت میں بدی اور شر ہے۔ اس کی اصلاح اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب سخت سزاؤں کا نفاذ ہوگا اور لوگ ڈر خوف سے جرائم سے باز آ جائیں گے۔ اب چونکہ عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی کہ وہ مرد کے مقابلے میں کم عقل ہے، اس لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نظام میں مرد کو یہ حق مل گیا ہے کہ وہ عورت کی شخصیت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالے اور اس کی شناخت کو ختم کر کے اسے اپنے تسلط میں لے آئے۔ اس کی ابتدا گھریلو تشدد سے ہوئی، لیکن بعض ایسے جرائم روشناس کرائے گئے جس میں سارا معاشرہ شامل ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ قرار پایا کہ وہ اپنے مالک سے بے وفائی کرتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے جنسی تعلق پیدا کرے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں اس کے لیے کڑی سزائیں رکھی گئیں، کیونکہ اس کو جرم سمجھا جاتا تھا کہ وہ بچے کی پیدائش میں ملاوٹ کر رہی ہے۔ اس جرم پر اسے زندہ جلایا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، اور روس میں یہ روایت تھی کہ اس کو آدھا زمین میں دفن کر کے اس کے آدھے حصے کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہ بھوک پیاس اور نکاہت کی وجہ سے آہستہ آہستہ مر جاتی تھی۔ عورت پر ایک یہ الزام بھی تھا کہ وہ بہت زیادہ بولتی ہے۔ اس کا زیادہ بولنا بھی شوہر کو برا لگتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ قوانین بنائے گئے اور یورپ میں خاص طور سے عورتوں کو سزا دینے کے لیے ایسی مشینیں بنائی گئیں جو انہیں سخت جسمانی اذیتیں دے کر یا تو معذور بنا دیتی تھیں یا ان کی زندگی کا خاتمہ ہی کر دیتی تھیں۔ مثلاً ایک ہسپانوی گدھا نامی مشین بنائی گئی جس پر عورت کو برہنہ بٹھایا جاتا اور اس کے جسم کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا۔ اس بھیانک مشین کو لکڑی کا گھوڑا بھی کہا جاتا تھا۔ اس پر برہنہ عورت کو بٹھا کر مخصوص حصے سے چیر کر ایک طرح کا مزہ لیا جاتا تھا۔ خواتین کے ختنے بھی کیے جاتے تھے جو بنا اذیت کے ممکن نہ تھے۔ اس طرح کی کاٹ پیٹ کے بعد عورتوں میں بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی تھیں۔ 15 سال کی کم عمر کی بچیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا۔ آج بھی افریقہ کے کچھ علاقوں اور مصر میں یہ رسم جاری ہے، گو کہ اس میں بہت کمی آ گئی ہے۔ جو غیر شادی شدہ لڑکیاں مائیں بن جاتی تھیں انہیں سخت اذیتوں والی سزا دی جاتی تھی۔ ایک مشین جس کو بریسٹ ریپر کہا جاتا تھا، اس کے ذریعے عورتوں کے بریسٹ ان کے جسم سے علیحدہ کر دیے جاتے تھے۔ زیادہ اذیت دینے کے لیے اس مشین کو سرخ گرم کر کے خواتین کے بریسٹ الگ کر دیے جاتے تھے۔ اگر وہ اس دوران بچ بھی جاتی تو بریسٹ کے بغیر زندگی گزارتی اور معاشرے میں تضحیک اور تذلیل کا باعث بنی رہتی۔ اسی طرح زبان بندی کے لیے ایک ایسا آلہ بنایا گیا جس کو سیولز برائڈ کہا جاتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے والی بیوی کی اس عادت کو لگام ڈالنے کے لیے یہ مشین بنائی گئی۔ خاوند عدالت یا مذہبی عدالت سے رجوع کرتا اور استدعا کرتا کہ میری بیوی چونکہ زیادہ باتونی ہے اس لیے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ عدالت اس کو یہ آلہ پہنانے کا حکم دے دیتی۔ اس کے بعد اگر وہ زیادہ زبان بھی ہلاتی تو اس میں لگے لوہے کے کیل اس کی زبان کاٹ دیتے۔ شیکسپیئر کے دور میں آئرلینڈ اور انگلینڈ میں یہ آلہ استعمال ہوتا، بلکہ شیکسپیئر کا ڈرامہ ٹیمنگ آف شوی اسی بارے میں ہے۔ اس کے بعد شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہر جگہ باہر لے کر جاتا اور اس کی تذلیل کی غرض سے لوگوں کو کہتا کہ میری بیوی بڑی باتونی ہے۔ عدالت نے اس کو یہ سزا دی ہے، لہٰذا تم بھی اس کے منہ پر تھوکو۔ غرض اسی طرح اپنی ہی بیوی کی تذلیل کی جاتی۔ بچے اپنی ماں کی اس قدر بے عزتی پر روتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلتے۔ خاوند کو بیوی کی اس قدر تذلیل کرنے کے لیے قانون جواز فراہم کرتا۔ عورت کو سزا دینے کے طریقے یہیں ختم نہیں ہوتے، بلکہ کئی اور طریقوں سے بھی اسے سخت سزائیں دی جاتی، جن میں دوسری بہت سی مشینیں استعمال کی جاتی۔ مثلاً جو عورتیں جادوگرنی قرار پاتی یا زنا کی مرتکب پائی جاتی، ان عورتوں کو آروں سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا۔ پہلے ان کو لٹکایا جاتا، پھر ان کے اعضائے مخصوصہ پر آری چلائی جاتی جس سے ان کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ اسی طرح جو عورتیں حمل ضائع کرنے کی مرتکب ہوتی ان کو پیور آف انگوش مشین کے ذریعے سخت سزائیں دی جاتی۔ اس مشین کو عورت کی اندام نہانی میں ڈال دیا جاتا، پھر آہستہ آہستہ اس کے کرینک کھولے جاتے جس سے عورت کے اعضائے مخصوصہ اور اندرونی حصے چیر دیے جاتے تھے۔ اس مشین سے جادوگروں اور ہم جنس پرستوں کو بھی سزائیں ملتی۔ ہر عورت جسے اس مشین سے سزا دی جاتی اس کی موت یقینی ہوتی ہے
تاریخ میں فاتحہ قوم کی سب سے بڑی انتقامی کارروائی یہ ہوتی تھی کہ شکست کھانے والوں کی عورتوں کو ریپ کر کے فتح کا جشن مناتے تھے۔ الجزائر میں جب فرانس کے خلاف جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی تو فرانسیسی فوجی گاؤں میں جا کر ان مردوں کی بیویوں کو ریپ کرتے جن کے خلاف وہ لڑ رہے تھے۔ بوسنیا میں سربین لوگوں نے منظم طریقے سے عورتوں کو ریپ کیا اور انہیں اس وقت تک کیمپ میں رکھا جب تک وہ حاملہ نہ ہو گئیں۔ یہ عورتیں بھی بچوں کی پیدائش کے وقت انہیں ہسپتال چھوڑ کر غائب ہو گئیں۔ برِ صغیر ہندوستان اور پاکستان کے گاؤں دیہات کی پنچایتیں لڑکی کے کسی خاندان کے جرم پر لڑکی کے گینگ ریپ کا فیصلہ دے دیتی ہیں۔ پنجاب میں انتقامی کارروائی کے طور پر عورت کو برہنہ کر کے گاؤں میں گھمایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان میں جہیز نہ لانے پر بھی عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ سندھ میں کاروکاری کے نام پر اور دوسرے صوبوں میں عزت کے نام پر عورت کو قتل کرنا باعث فخر ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی عورتوں کے ساتھ تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ دھتی رائے نے اپنی کتاب سرمایہ داریت، ریاستی جبر اور مزاحمت میں کہا ہے کہ آدیواسی لوگوں کے ساتھ اذیت ناک سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدیواسی اسکول ٹیچر سونی سوری کو بے گناہ گرفتار کیا گیا اور اس پر زیر حراست کافی تشدد کیا گیا۔ اس کے جسم کے مخصوص حصے میں پتھر ڈال دیے گئے تاکہ وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ وہ ماؤں نوازوں کے لیے پیغام رساں کا کام کرتی تھی۔ کلکتہ کے ایک اسپتال میں اس کے جسم سے پتھر نکالے گئے اور پھر لوگوں کے غم و غصے اور احتجاج کے بعد اسے پیشی کے لیے بھیجا گیا اور حالیہ پیشی میں یہ پتھر جج کو دکھائے گئے۔ ان کی جدوجہد کا صرف یہ نتیجہ نکلا، سونی سوری ابھی بھی جیل میں پڑی ہوئی ہے۔ عورت عزت و احترام کا نام ہے، والدین کے لیے باعث فخر، بھائی کے لیے باعث عزت، شوہر کے لیے قیمتی سرمایہ اور اولاد کے لیے عمدہ نمونہ ہوتی ہے۔ عورت رات کا تارا، صبح کا نور اور شبنم کا قطرہ ہے۔ عورت مرد کی آنکھ کی بینائی ہے۔ عورت اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے جو مرد کے دل کا سکون، ذہن کا اطمینان اور بدن کا چین ہے، جبکہ عورت انسانی جسم کا جز لازم ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عورت اس دنیا میں پیار کا تاج محل ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو انسان کی زندگی جنگلی جانوروں سے بدتر ہوتی۔ عورت عظمت کا مینار ہے۔ اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا اور اسلام نے اسے کیا مقام دیا، تو آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گے کہ وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اسلام نے اسے زندگی دی۔ وہ شب میں خانہ تھی، اسلام نے اسے زینت شبانہ بنا دیا۔ وہ پامال تھی، اسلام نے اسے با کمال بنا دیا۔ وہ برباد تھی، اسلام نے اسے آباد کیا۔ اس کا مقام صرف مرد کے دل کو لبھانا تھا، اسلام نے اس کے ذمہ گھر کا سجانہ لگا دیا۔ اگر اسلام عورت کو یہ مقام نہ دیتا تو کوئی باپ بیٹی کی پیدائش پر سر اٹھا کر نہ جی پاتا۔ اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا وہ ہمیشہ بتوں اور دیویوں کی بھینٹ چڑھتی رہتی۔ اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو بیٹی کی تربیت جنت کی ضمانت نہ ہوتی، ماں کی خدمت جنت کا پروانہ نہ ہوتی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عورت کی عزت اور احترام کرنے والا بنائے، آمین۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔